EPG پاٹھشالہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میرا نام مظہر حسین ہے، میں اردو کا پروفیسر ہوں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں۔ ہم ابھی اردو ڈرامے کی روایت سے متعلق ایک سبق شروع کریں گے اس کلاس میں۔ سنسکرت ڈرامے کی وہ لوک روایتیں جنہوں نے اردو ڈرامے کی بنیاد رکھی یا وہ ماحول تیار کیا جس نے اردو ڈرامے کے لیے زمین ہموار کی، اس باب میں انہی کا تجزیہ کیا جائے گا، انہی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس پیپر کا مقصد ہے، اور اس میں خاص طور سے اس سبق کا مقصد ہے اور اس کا جو اسکوپ ہے، ہم پہلے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صنف ادب بھی دوسری اصناف ادب کی طرح مغرب کی دین ہے۔ دوسری طرف ہمارے کچھ ناقدین اس پر مصر ہیں کہ اردو ڈرامے کا پودا کسی بیرونی ملک سے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ بھی دوسری زبانوں میں ابھرنے والی ڈرامے کی روایتوں کی طرح اسی دھرتی کی پیداوار ہے۔ اس کلاس میں ان دونوں رائوں کا جائزہ لیتے ہوئے صحیح صورتحال کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈرامے کی جن لوک روایتوں کو سنسکرت ڈرامے کے زوال کی دین قرار دیا جاتا ہے، کیا انہیں واقعی زوال کی دین قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ سنسکرت ڈرامے کے ارتقاء کی ہی ایک منزل ہو۔ اردو ڈرامے کی روایت سے مراد اردو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کی وہ فضا، ماحولیاتی پس منظر اور صورتحال ہے جس نے اردو ڈرامے کے لیے زمین ہموار کی۔ چنانچہ اس کلاس کا بنیادی مقصد ان روایتوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہوں نے اردو ڈرامے کے آغاز کے لیے اینٹ گارے کا کام کیا۔ اردو ڈرامے کے آغاز کے سلسلے میں ہمارے ناقدین میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اردو ڈرامے کے آغاز کا سہرا یورپ کے سر باندھتے ہیں، جن میں نامی اور بادشاہ حسین شامل ہیں، اور ان کے نزدیک اردو زبان میں یہ پودا یورپ اور خصوصاً فرانس، انگلستان یا پھر پرتگال سے حاصل کر کے لگایا گیا۔ دوسرا گروہ ان حضرات پر مشتمل ہے جو پہلے گروہ کے اس خیال سے قطعی اتفاق نہیں کرتے۔ ان میں مسعود حسن رضوی ادیب اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یورپی ڈرامے سے آشنا ہونے سے پہلے ہندوستانی ڈرامے کی اپنی بھی ایک مضبوط روایت تھی جو سنسکرت سے شروع ہو کر پراکرتوں اور اپبھرنشوں سے ہوتی ہوئی 19ویں صدی تک پہنچی تھی۔ سنسکرت ڈرامے کی قدیم روایت 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے چاہے زوال پذیر ہو چکی تھی اور اس کے اثرات اب محض کتابوں تک ہی محدود تھے، پر اس کے زیر سایہ لوک ڈرامے کی جن روایتوں نے پراکرتوں اور اپبھرنشوں میں فروغ پایا، متعدد کمیوں اور برائیوں کے باوجود اب تک جاری تھی۔ 19ویں صدی میں اردو ڈرامے نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس کے سامنے لوک ڈرامے کی یہی روایتیں تھیں جن سے اس نے خوشہ چینی کر کے اپنے لیے راستہ بنایا اور اردو ڈرامے کے باقاعدے آغاز کے لیے زمین ہموار کی۔ ان ناقدین کے نزدیک اردو ڈرامے نے انہی روایتوں سے تحریک پا کر اپنا سفر شروع کیا۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ابراہیم یوسف لکھتے ہیں، اردو ڈرامے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا پودا کسی دوسرے ملک سے نہیں لایا گیا، بلکہ اس نے ہندوستان ہی میں جنم لیا اور پھر یہاں کی آب و ہوا ہی میں پرورش پائی۔ اگرچہ رام بابو سکسینہ اسے غیر ملکی پودا قرار دیتے ہیں، لیکن اس ملک کا نام نہیں بتاتے جہاں سے یہ پودا لا کر لگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اردو ڈرامے کے آغاز سے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے
کہ جب اردو ڈرامے کی پہلی اینٹ رکھی گئی تو اس سے بہت پہلے سنسکرت کا کلاسیکی ڈرامہ زوال پذیر ہو چکا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سنسکرت ڈرامے چاہے اس وقت تک کتابوں تک ہی محدود ہو چکے ہوں، اس کے باوجود ان کے اثرات کے جدید نقوش دوسری روایتوں کی شکل میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں ضروری معلومات 19ویں صدی کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی حاصل تھی۔ مثال کے طور پہ فسانہ آزاد، گزشتہ لکھنؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کے ذہنوں سے قطعی محو ہو چکا ہو، چنانچہ لوک ڈرامے کی جن روایتوں نے فروغ پایا ان کے خون میں کسی نہ کسی حد تک اس کا کلاسیکی روایت کے اثرات بھی موجود تھے، جو اس کی شریانوں میں گردش کر رہے تھے۔ اردو ڈرامے نے براہ راست سنسکرت کے کلاسیکی ڈرامے سے استفادہ نہ کیا ہو، پر اس کی نئی صورتوں سے تو استفادہ کیا ہی۔ ایک اسکالر اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ اب اردو ڈرامے کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو صاف نظر آئے گا کہ سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بعد کئی صدیوں تک صرف چھوٹے چھوٹے کھیل تماشے ہی گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے کھیلے جاتے رہے، جن کی اکثر صورتوں میں یا تو نیم مذہبی تھی یا پھر تفریحی اور روایتی قصوں سے متعلق تھی۔ اسی اسکالر نے ہندوستانی ڈرامے کی ان روایتوں کے لیے ناٹک کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان روایتوں سے مراد ان ابتدائی روایتوں، جبکہ یورپ کے زیر اثر لکھے گئے کھیلوں کو وہ ڈرامہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ سنسکرت ڈرامے کی زوال کی کہانی بھبوتی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہ تھیں، جن میں ایک بڑی وجہ سیاسی افراتفری تھی، جس کی وجہ سے ڈرامے کی سرپرستی کرنے والے سارے سوتے خشک ہو گئے۔ ڈرامے کی سرپرستی شاہی درباروں کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جب دربار ہی بکھر گئے تو ڈرامے کی سرپرستی کون کرتا؟ چنانچہ بھبوتی نے درباروں کے بجائے مندروں کے صحنوں میں اپنے ڈرامے پیش کرنے شروع کیے، اور اس طرح سنسکرت ڈرامہ کھیتوں کھلیانوں تک پہنچ کر نئی روایتوں کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ اوپر پیش کیے گئے دونوں گروہوں کے خیالات اپنی اپنی جگہ صحیح، پر وہ پوری سچائی نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب تک دونوں گروہوں کے نظریات کے متعلق جو گفتگو ہوئی، اس پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ڈرامے نے ہندوستانی ڈرامے کی لوک روایتوں سے ہی تحریک پا کر اپنا سفر شروع کیا۔ واجد علی شاہ کے راجا کنہیا کا یہ قصہ اور امانت کی اندر سبھا کے تجزیے سے اسی خیال کو تقویت ملتی ہے، پر یہ بھی سچائی ہے کہ اردو ڈرامے نے لوک روایتوں سے آغاز کر کے فوراً ہی اپنا رخ یورپی روایتوں کی طرف موڑ لیا اور وہاں سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جو اسے عالمی روایت کا حصہ بننے میں معاونت کر سکتا تھا۔ درباروں کی سرپرستی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ فکری اعتبار سے ڈرامے میں جو بالیدگی یا بلندی تھی، عوامی سطح پر آنے سے وہ باقی نہ رہی۔ وہ بہت حد تک ابتذال کا شکار ہو گیا۔ عوامی سطح پر آنے کی وجہ سے ڈرامے میں جو عمومیت پیدا ہوئی، اسے زوال کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جس پر کسی اور وقت نظر ڈالی جائے گی۔ سردست یہ جان لینا کافی ہے کہ عوامی سطح پر آنے کے بعد فنی و لسانی اعتبار سے اس میں وہ شکوہ باقی نہ رہا جس کو کلاسیکی سنسکرت ڈرامے کا طرۂ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ سنسکرت کے کلاسیکی ڈراموں کے بعد جب پراکرتوں اور اپبھرنشوں کا دور آیا تو معاشرے کی بگڑی حالت نے ڈراموں کو بھی متاثر کیا، اور اس میں بھی وہ ابتذال در آیا دو سماج کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بعد 500 برس کے عہد کو اگرچہ ڈرامے کا دور تاریک قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی دور نئی روایتوں کے ارتقاء کا بھی زمانہ ہے۔
اس دور میں لوگ ڈرامے کی جو شکلیں اس دور میں لوک ڈرامے کی جو شکلیں ابھری انہیں یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں چرن کے نام سے ایک نیا طبقہ ابھرا جس نے نٹی کے نام سے لوک رقص ڈرامے کی اس قسم کو پروان چڑھایا جس میں نسوانی کردار بھی ہوا کرتے تھے۔ لوک ڈرامے کی اس روایت کو بہت شہرت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے راجاؤں نے بھی اس کی سرپرستی کی۔ بھکتی کی تحریک جو اس زمانے میں زور و شور سے چل رہی تھی اس کی وجہ سے لوک ڈرامے کی اس قسم کو مزید تقویت ملی۔ اس کے زیر اثر اس دور میں سینکڑوں مندر تعمیر کیے گئے جن سے نٹی دیوداسی کے نام سے منسلک ہو گئی۔ بھکتی کی تحریک کے زیر اثر ہی آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ہری کتھا یا کیرتن نے جنم لیا جو لوک ڈرامے کی دوسری روایتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اسے ایک طرح سے انفرادی پیشکش کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی اسے ایک ہی کردار پیش کرتا تھا جس کو کتھا واچک کہتے تھے۔ اس کا اسلوب بیانیہ ہوا کرتا تھا، لیکن مشکل اس وقت آتی تھی جب کتھا کے بیچ میں مکالمے بھی آ جاتے تھے۔ ایسی صورت میں کتھا سنانے والا دو افراد کو اس مقصد کے لیے اپنے قریب کھڑے کر دیتا جو ان مکالموں کو اداکاری کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ابتدا میں ان کتھاؤں کا موضوع کرشن لیلا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس میں وسعت پیدا کرتے ہوئے رامائن اور مہا بھارت سے اخذ کردہ قصوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ لوک ڈرامے کی ایک اور قسم بھگت کہلاتی تھی۔ اس کا آغاز ولبھ آچار نے کچھ لڑکوں میں تھے، یعنی ابتدا میں تو ان ڈراموں کی نوعیت مذہبی تھی، لیکن بعد میں اس میں بھی وسعت پیدا کر کے ہر طرح کے موضوعات کو پیش کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس لوک ڈرامے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی منڈلیاں وجود میں آ کر ان ڈراموں کو پیش کرنے لگیں۔ یہ لوک ڈرامے بھی کھیت کھلیانوں یا مندروں میں عارضی شامیانے اور پردے لگا کر پیش کیے جاتے رہے۔ بعض جگہ تو پردے بھی نہ ہوتے تھے۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی رقص و موسیقی ہی تھی۔ لوک دھنوں کے استعمال نے ان کی شہرت کو چار چاند لگائے۔ موسیقی کی وجہ سے ان ڈراموں کو سانگیت بھی کہا جاتا تھا۔ جہاں تک سازوں کا تعلق ہے، لوک ڈرامے کی اس قسم میں ڈھولک، سارنگی اور ہارمونیم کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں سنسکرت ڈرامے کے سوتردھار، یعنی اردو میں جس کو ہم راوی کہہ سکتے ہیں، کی طرح ایک کردار رنگا کے نام سے وہی کام کرتا نظر آتا تھا جو راوی یا سوتردھار سے مخصوص ہے۔ کرداروں کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا۔ امتیاز کے لیے راجا کے سر پر تاج اور سپاہی کے سر پر پگڑی رکھ دی جاتی تھی۔ اگر کہیں کوئی راکشس وغیرہ ہوتا تو اس کا منہ سرخ رنگ سے پوت دیا جاتا۔ اس ڈرامے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے گانا گایا جاتا تھا۔ گنیش کی پوجا کی جاتی تھی۔ لوک ڈرامے کی یہ روایت اگرچہ ابھی تک زندہ ہے، پر اب اس میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ پہلے اس میں اردو زبان استعمال کی جاتی تھی، اب اس کی جگہ برج بھاشا نے لے لی ہے۔ لوک ڈرامے کی اس روایت کا ایک دوسرا روپ بھی تھا جس کو راس لیلا کہا جاتا تھا۔ ورنداون ڈرامے کی اس قسم کا خاص مرکز بنا کیونکہ وہاں گروؤں کے کئی آشرم موجود تھے جہاں ان لیلاؤں کو خوب کھیلا جاتا تھا۔ بھگت اور راس لیلا میں فرق صرف اتنا تھا کہ اول نے لوک دھرمی راستہ اپنایا جبکہ دوم نے ناٹیہ دھرمی اسلوب اپنایا۔ بھگت در حقیقت لوک ناٹک کی ایک قسم تھی، جبکہ راس لیلا خاص مذہبی ڈرامہ تھا جس میں کرشن کی کرشمہ سازیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ بنگال میں ڈرامے کی لوک روایت کی ایک قسم جاترا کے نام سے پروان چڑھی۔ اس کو بھی تقویت بھکتی تحریک سے ہی ملی۔ چیتنیہ نے بھکتی تحریک کے فروغ کو تقویت دینے کے لیے جاترا کو استعمال کیا۔ اس کی بنیاد بھی
رقص و موسیقی پر رکھی گئی تھی، جس میں ضرورت کے مطابق مکالمے بھی ہوتے تھے جو بھکتی تحریک کی تائید یا تردید میں ہوا کرتے تھے۔ بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھیں، لیکن بعد میں قطر بیعت کر کے انہیں متوازن بنا دیا گیا۔ آزادی کے بعد لوک ناٹک کی اس قسم کو بہت فروغ ملا۔ ایک اسکالر نے اودھ اور اس کے قرب و جوار میں پہنچنے والی کچھ اور روایتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کی تفصیلات حسب ذیل ہے۔ رام لیلا مثال کے طور پہ، اس عنوان کے تحت صدیوں سے گاؤں گاؤں، قصبے قصبے بھگوان رام کے کردار سے متعلق روایتوں کو رامائن سے اخذ کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کھیل عام طور پر دسہرے کے زمانے میں کھیلے جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ کسی بھی کھلی جگہ میں کھیلے جاتے تھے۔ کسی عمارت، منڈوے یا اسٹیج کی ضرورت نہ ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑے قصبوں اور شہروں میں اب ان کے لیے نہ صرف جگہیں مخصوص کر دی گئی ہیں، بلکہ پیشکش کے لیے جدید طرز کے منڈوے یا تھیٹر بھی تعمیل کر دیے گئے ہیں، جہاں رام لیلا تواتر کے ساتھ دشہرے کے ایام میں کھیلی جاتی ہے۔ اس میں گانے اور موسیقی کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ راس لیلا، اس لوک ناٹک کا تعلق کرشن کی لیلاؤں اور گوپیوں اور رادھا سے ہے۔ اس میں حلقے کے ناچ کے ساتھ ساتھ کرشن کے حالات زندگی کی نقلیں بھی شامل ہیں۔ یعنی اس رقص کے دو حصے ہیں، ایک وہ جس میں کرشن گوپیوں کے حلقے میں ناچتے ہیں، دوسرا وہ جس میں کرشن کی کرشمہ سازیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے جنم اشٹمی کے موقع پر ہندوستان کے اکثر قصبوں، شہروں اور دیہاتوں میں کھیلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر لوگ چھوٹی چھوٹی منڈلیاں بنا لیتے ہیں اور جگہ جگہ یہ ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔ ان منڈلیوں سے وابستہ اداکاروں کو رہس دھاری کہا جاتا ہے۔ رہس کی ایک اور جہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد اسلم قریشی فرماتے ہیں، سنسکرت میں رہس کے عام معنی تنہائی، گوشہ نشینی، رازداری، خلوت گزینی اور جنسی اختلاط وغیرہ کے ہیں، لیکن یہ لفظ اصطلاحاً کرشن اور گوپیوں کے سنگیت ناچ یا ڈرامائی پیشکش کے لیے بھی مستعمل رہا ہے۔ رہس اصل میں راس ہے، جو شری کرشن کی لیلاؤں میں سے ایک ہے۔ شریمد بھاگوت اور وشنو پران میں راس لیلا کا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان بیانات سے راس منڈل کا جو تصور بالعموم سمجھا جاتا ہے وہ ایک حلقے کا ناچ ہے، جس میں ہر گوپی ایک کرشن اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہوتی ہے اور حلقے کے درمیان میں ایک کرشن کھڑے بانسری بجاتے ہیں اور رادھا ان کے سامنے ناچتی ہے۔ ہندوؤں میں راس لیلا کو ایک مذہبی تقدس حاصل رہا ہے۔ سنگھاسن بتیسی کے بیان کے مطابق راجا بکرماجیت نے راس منڈل کے پردھان کو اس کو پیش کرنے کی آگیا دی تھی اور رہس کے اس جلسے میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے راجاؤں، پنڈتوں، یوگیوں اور دیوتاؤں کو بلایا گیا تھا، اور اس مقصد اور عظیم الشان مجلس میں، اس مقدس اور عظیم الشان مجلس میں راس لیلا کھیلی گئی تھی۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ راس لیلا میں پیش کردہ بے نفس اور پاکیزہ محبت اپنی بلندیوں سے پستی کی طرف اترتی چلی گئی اور محض خواہش پرستی اور بلحوثی تک محروم ہو کر رہ گئی۔ راس لیلا میں جمنا کے کنارے کرشن کا گوپیوں کے ساتھ کھیلتے اور تفریح کرتے ہوئے یکایک غائب ہو جانا، گوپیوں کا محبوب کی تلاش میں سرگرداں پھرنا اور درختوں اور ان سے لپٹی بیلوں سے ان کا پتہ پوچھنا، کرشن کی یاد میں محو ہو کر ان کے کارناموں کی نقلیں کرنا اور پھر یکایک کرشن کا نمودار ہو جانا اور گوپیوں کا فرط مسرت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرشن کے گرد
گھیرا بنا لینا اور گوپیوں اور کرشن کا اس حلقے میں ناچنے اور گانے لگنا ایسی روایات ہیں جن سے راس لیلا میں کرشن اور گوپیوں کے حلقے کے ناچ کے ساتھ کرشن کے واقعات زندگی کی نقلیں بھی شامل ہیں۔ نقالی ایک عالمی فن ہے جس کی قدیم روایت ہر ملک، ہر زبان اور ہر ادب میں کسی نہ کسی صورت میں ملتی ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ فن قدیم زمانے سے ہی مختلف صورتوں میں اظہار پاتا رہا ہے۔ یہاں ڈومنیاں اور بھانڈ نقلوں کو صدیوں سے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈومنیاں مردوں کا بہروپ بھر کر عورتوں کی محفلوں میں نقلیں پیش کرتی ہیں اور بھانڈ یہی کام مردوں کی محفلوں میں انجام دیتے ہیں، یعنی باقاعدہ اداکاری کے جوہر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ نقلیں کبھی کبھی 2-3 مناظر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے فارس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے۔ نقالوں کی طرح ہجڑوں کے بھی گروہ ہوا کرتے ہیں جو ناچ گانوں کے علاوہ نقل و بہروپ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی نقلوں کا مقصد بھی تفنن طبع کے سامان فراہم کرنا ہوتا تھا۔ یہ بھی نقلوں کے ذریعے خوش طبعی کے سامان فراہم کرتے تھے۔ طرح طرح کے روپ اختیار کرنا اور ہنسنا ہنسانا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ نقلیں دکھانے کے لیے انہیں کسی اسٹیج کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ کسی بھی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اپنے کرتب دکھانا شروع کر دیتے تھے۔ لب و لہجے کو کردار کی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ بہروپیے عام لوگوں اور شاہی محفلوں میں بہروپ بھرتے۔ بہروپیے کا کام صرف بھیس بدلنا ہوتا، کسی واقعے کو پیش کرنا نہیں ہوتا۔ بھیس بدلنے میں وہ ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ لباس، چہرہ، وضع قطع، چال ڈھال، بلکہ آواز تک بھی اس کی بنا لیتے ہیں۔ ان کو طرح طرح کے روپ بھر کر نقل کو ہو بہو اصل صورت کے مطابق کر دکھانے میں بڑا کمال حاصل ہوتا ہے۔ یہ فن ہندوستان میں مدتوں سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی جگہ جگہ بہروپیوں کا بھیس بدل کر اس فن کا مظاہرہ کرنا عام ہے۔ ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں ہمایوں بادشاہ کے دربار میں مقلد شینی کار متھے خان کے بہروپ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، جس میں اس نے ایک شخص کی صورت بنائی تھی جو کتے کے کاٹنے سے پاگل ہو گیا ہو۔ واجد علی شاہ نے محفل خانہ شاہی میں ایک بہروپیے کا بیان کیا ہے جو خود ان کی ایما سے خون آلودہ لباس میں ملبوس ننگی تلوار سوتے ہوئے ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ واجد علی شاہ کے مصاحب اسے واقعی ایک قاتل سمجھ کر اس پر جھپٹتے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، وہ بہروپیہ فریاد کرتا ہے کہ میں بہروپیہ ہوں، اور تب اس کی جان بخشی ہوتی ہے۔ اب جو ہم نے اس کلاس میں جتنی گفتگو کی اس کا خلاصہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو خلاصے کے طور پہ ہم چند باتیں۔ اردو ڈرامے کی روایت سے مراد ان محرکات کا جائزہ لینا ہے جنہوں نے اردو ڈرامے کے لیے زمین ہموار کی، یعنی اردو ڈرامے کے آغاز سے پہلے کہ وہ عناصر جو اگر موجود نہ ہوتے تو اردو ڈرامے کا جنم نہ ہوتا۔ ہمارے ناقدین میں ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کا آغاز یورپی اثرات کے تحت ہوا۔ دوسرے گروہ وہ لوگ شامل ہیں جو اردو ڈرامے کو ہندوستانی سرزمین کی ہی پیداوار تصور کرتے ہیں، اسے ایک طرح سے قدیم سنسکرت ڈرامے کی ہی ارتقائی صورت قرار دیتے ہیں۔
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یورپی ڈرامے سے متعارف ہونے سے پہلے ہندوستانی ڈرامے کی اپنی بھی ایک مضبوط روایت موجود تھی، جو سنسکرت سے شروع ہو کر پراکرتوں اور اپبھرنشوں سے ہوتی ہوئی 19ویں صدی تک پہنچی تھی۔ اس روایت کو چاہے سنسکرت کی زوال شدہ روایت ہی کیوں نہ قرار دیا جائے، پر وہ تھی ضرور اور عوام کو تفریح کا سامان فراہم کرتی تھی۔ 19ویں صدی میں اردو ڈرامے نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس نے اسی مبتذل روایت سے ہوشہ چینی کر کے اپنے لیے زمین ہموار کی۔ واجد علی شاہ کا ڈرامہ رادھا کنہیا کا ایک قصہ اور امانت کی اندر سبھا اسی روایت کی پیداوار تھے۔ اس زوال شدہ روایت نے 19ویں صدی تک آتے آتے لوک ڈرامے کی جو شکلیں اختیار کیں اور جنہوں نے اردو ڈرامے کے آغاز کے لیے بنیادی کردار ادا کیا، اس باب میں ان کا فرداً ذکر کیا گیا۔ اس کے نام ہیں نٹی، ہری کتھا، بھگت یا سانگیت، جاترا، رام لیلا، راس لیلا، بھنڈیتی یا نقالی اور بہروپیہ۔ شکریہ۔